السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفة الوضوء ثم تمضمض صلی اللہ علیہ وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، اخرجہ ابو داود والنسائی۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 48 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ سابقین اولین میں سے آپ ہیں، اور اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ میں سے بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ فی صفۃ الوضوء، وضو کے بارے میں، وضو کے متعلق، وضو کی کیفیت کے بارے میں یہ حدیث مروی ہے۔ یعنی آنے والی جو حدیث ہے اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے طریقے میں ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیسے کیا ہے اسی چیز کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم مانے پھر، ثم مانے پھر، تمضمض مانے کلی کیا، تمضمض کلی کیا یعنی منہ میں پانی لیا اور پانی کو باہر پھینک دیا، اس کو کہتے ہیں کلی کرنا۔ واستنثر، استنثر کے معنی ہوتا ہے ناک جھاڑنا، ناک میں پانی چڑھا کے ناک کی گندگی سمیت پانی باہر کرنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استنثر، ناک جھاڑا۔ ثلاثاً مانے 3 مرتبہ۔ یمضمض وینثر، یمضمض کلی کر رہے تھے، یمضمض کلی کر رہے تھے، وینثر اور ناک جھاڑ رہے تھے، وینثر ناک جھاڑ رہے تھے۔ من الکف الذی یأخذ منہ الماء، من الکف ہتھیلی سے، من مانے سے، کف مانے ہتھیلی، من الکف ہتھیلی سے، الذی مانے جو، جس، جو اور ایک معنی ہوتا ہے جس، یأخذ منہ الماء، یأخذ مانے لے رہے تھے، یأخذ لے رہے تھے، اخذ یأخذ مانے لینا ہوتا ہے، یأخذ لے رہے تھے، الماء مانے پانی، اخرجہ ابو داود والنسائی، امام ابو داود نے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، فی صفۃ الوضوء، وضو کے متعلق، وضو کی صفت میں، وضو کے طریقے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے اس کے متعلق کہتے ہیں ثم تمضمض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا، ثم تمضمض پھر آپ نے کلی کیا، واستنثر اور ناک جھاڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو بنایا تو وضو میں یعنی وضو کرنے میں ناک میں پانی چڑھایا اور اس سے قبل کلی کیا، تمضمض کلی کیا، واستنثر اور ناک جھاڑا، ناک صاف کیا، ثلاثاً 3 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا اور 3 مرتبہ ناک جھاڑا، یعنی یہاں وضو کا یہ طریقہ ہوگا کہ 3 مرتبہ ناک جھاڑا جائے، 3 مرتبہ کلی کی جائے، یعنی وضو کے جو اعضاء ہیں اس کو 3 مرتبہ دھلنا مسنون ہے، تو 3 مرتبہ یہاں پہ یہ عمل کیا، کلی کیا اور ناک میں پانی چڑھایا۔ ثم کہتے ہیں یمضمض وینثر من الکف الذی یأخذ منہ الماء، یمضمض آپ کلی کر رہے تھے، وینثر
اور ناک جھاڑ رہے تھے، اور کلی کر رہے تھے. کہتے من الکف الذی یاخذ منہ الماء، ناک میں جو پانی لے رہے تھے، داخل کر رہے تھے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یاخذ من الکف الذی یاخذ منہ الماء، یمضمض کلی کر رہے تھے، وینثر اور ناک میں پانی کھینچ رہے تھے، من الکف الذی اسی ہتھیلی سے، الذی یاخذ منہ الماء جس سے آپ پانی لیتے تھے. یعنی ایک ہی چلو سے آپ ناک میں آپ کلی کرتے تھے، منہ میں پانی ڈالتے تھے، اور آدھا چلو جو پانی بچ جاتا تھا وہی چلو کا پانی ناک میں داخل کرتے تھے، یعنی ایک ہی ہتھیلی سے. اسی کو کہا یمضمض، کلی کر رہے تھے، وینثر اور ناک میں پانی ڈال رہے تھے، من الکف اس ہتھیلی سے، الذی یاخذ منہ الماء جس ہتھیلی سے پانی لے رہے تھے. یعنی ایک ہی ہتھیلی سے، ایک ہی چلو سے آپ دونوں کام کرتے تھے. آدھا منہ میں ڈالتے تھے کلی کرنے کے لیے، اور آدھا ناک میں داخل کرتے تھے ناک صاف کرنے کے لیے، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فی صفت الوضو، وضو کے سلسلے میں، ثم تمضمض صلی اللہ علیہ وسلم واستنثر ثلاثا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا اور ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ. یمضمض آپ کلی کر رہے تھے، وینثر اور ناک میں پانی چڑھا رہے تھے، من الکف الذی اسی ہتھیلی سے، الذی یاخذ منہ الماء جس سے آپ پانی لیتے تھے. یعنی ایک ہی چلو سے، ایک ہی ہتھیلی سے آدھا پانی منہ میں داخل کرتے تھے کلی کرنے کے لیے، اور آدھا پانی ناک میں داخل کرتے تھے ناک جھاڑنے اور صاف کرنے کے لیے. اخرجہ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. والنسائی، امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور روایت صحیح ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جب ہم وضو کریں گے تو وضو کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی وضو کے اعضاء میں سے ہے، یعنی یہ بھی ضروری ہے. ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا. تو ناک میں پانی چڑھا کر کے دائیں ہاتھ سے منہ میں داخل کریں گے اور دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں گے. پھر گندگی جب صاف کرنی ہوگی تو بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کریں گے، یعنی ناک صاف کریں گے. یہ وضو کے اندر ضروری ہے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، کلی کرنا چاہیے، یعنی وضو میں کلی کرنا چاہیے اور ناک میں پانی چڑھانا چاہیے. پہلی بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ ایک ہی چلو سے آدھا پانی منہ میں داخل کرنا چاہیے اور بقیہ پانی کو ناک میں کھینچنا چاہیے. ایک ہی چلو سے، یعنی ایک ہی چلو سے آدھا منہ میں اور آدھا پانی ناک میں داخل کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ 3 بار ہونا چاہیے. یہ کتنی بار ہونا چاہیے؟ 3 بار ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے ہر اعضائے وضو کو 3 بار دھلنا چاہیے. ہر اعضائے وضو کو ہاتھ دھلنا ہو، چہرہ دھلنا ہو، پیر دھلنا ہو، کلی کرنا ہو، ناک میں پانی چڑھانا ہو، وضو کے ہر اعضاء کو 3 بار دھلنا مسنون ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھی. آپ کو بھی کلی کی ضرورت پڑتی تھی، آپ بھی ناک میں پانی چڑھاتے تھے، آپ بھی وضو کرتے تھے. یہ سب پہچان انسانوں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل انسان تھے، جیسے ہم اور آپ انسان ہیں، مکمل آپ انسان تھے. بس فرق یہ کہ آپ کا مقام سب سے اونچا تھا، سب سے اعلیٰ تھا. آخری اور 5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ منہ میں یا ناک میں پانی داخل کرنے کے لیے چلو کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. یعنی منہ میں اور ناک میں پانی کیسے داخل کریں گے؟ دائیں ہاتھ سے، ہتھیلی سے. یعنی ہتھیلی میں پانی لیں گے تو جو ہتھیلی میں پانی لیتے ہیں تو اسی کو اردو میں چلو کہتے ہیں، چلو میں پانی لینا. تو 5ویں اور آخری بات یہ معلوم ہے کہ منہ اور ناک کے لیے پانی جو استعمال کریں گے وہ چلو کے ذریعے سے، وہ ہاتھ کے ذریعے سے.
وہ ہاتھ کون سا ہوگا؟ دایاں والا ہاتھ ہوگا. البتہ ناک کی صفائی کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے گا. گندگی صاف کرنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام باتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.